بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 388۔ کل بات یہ چلی تھی کہ اگر کوئی آدمی شرط خیار کے ساتھ کوئی مکان خریدتا ہے تو شفاء واجب ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے۔ شرط خیار کے ساتھ خریدا تو شفاء ثابت ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس میں جو ہے بات یہ تھی کہ جب جو ہے کوئی چیز خریدی جاتی ہے اور خریدنے والا خیار لیتا ہے تو وہ چیز جو ہے بائع کی ملکیت سے نکل جاتی ہے، مشتری کی ملکیت میں باقی آتی ہے نہیں آتی، اس بارے میں صاحبین اور ابو حنیفہ کا اختلاف تھا۔ ابو حنیفہ بولے تھے بیچ میں لٹک رہی تھی، اور صاحبین بولتے ہیں مشتری کی ملکیت میں آ جاتی ہے، بہرحال بائع کی ملکیت سے تو نکل جاتی ہے، لہذا اس میں شفیع کا آدمی دعویٰ کر سکتا ہے۔ یہاں تک بات آئی تھی۔ اب اس کے بعد یہاں سے سنو، وَإِن بِيَعَ دَارٌ إِلَى جَنبِهَا، اور اگر بیچا گیا کوئی گھر اس کے پڑوس میں، بیچا گیا گھر بیچ میں سے، وَالْخِيَارُ لِأَحَدِهِمَا، اور خیار دونوں میں سے جس کسی کو ہے، فَلَهُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ، تو اسی کو شفع میں لینے کا حق ہے۔ ایک آدمی کیا کرا معلوم ہے، ایک گھر خریدا کس حساب سے؟ خیار کی شرط کے ساتھ، ایک شکل۔ ایک آدمی جو ہے ایک گھر بیچا خیار کی شرط کے ساتھ، وہی گھر ہے، بیچنے والا خیار کی شرط لیا یا خریدار خیار کی شرط لیا؟ اچھے سمجھنا اس کو، سمجھ میں آ گیا؟ ایک گھر بک رہا ہے، خیار کی شرط لیا بیچنے والے نے یا خیار کی شرط لیا خریدنے والے نے، دونوں شکلوں میں اس کے بازو کا گھر بک رہا ہے، تو یہ بائع بھی شفع کا دعویٰ کر سکتا، مشتری بھی شفع کا دعویٰ کر سکتا۔ آیا سمجھ میں؟ کیوں بائع کیوں شفع کا دعویٰ کر سکتا ہے پڑوس کے گھر کا؟ انہیں خیار کی شرط لیا ہوا ہے نا بھائی، خیار کی شرط لیا ہوا ہونے کی وجہ سے یہ مکان تو اس کی ملکیت میں ہے، یہ مکان اس کی ملکیت میں ہے، انہیں جو ہے پڑوس کا دعویٰ کر سکتا، کر کے حاصل کر لے سکتا۔ ٹھیک ہے، حاصل کر لیا کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اس کی ملکیت سے ابھی نہیں نکلی، وہ مکان بھی اس کا ہو گیا اور دوسرا مکان بھی اس کا ہی ہو گیا۔ مشتری بھی دعویٰ کر سکتا ہے، مشتری کئی کے لیے خرید رہا ہے بھائی، ملکیت میں آنا ہوگی۔ مشتری اگر خیار لیا ہوا ہے، مشتری اگر خیار لیا ہوا ہے تو وہاں پر امام ابو حنیفہ کے حساب سے اگرچہ کہ یہ مکان مشتری کی ملکیت میں نہیں آیا، پھر یہ مکان اس کی ملکیت میں آئے بغیر اس کے بازو کے مکان پہ دعویٰ کیوں کر سکتا انہیں؟ ایک سوال آتا نا صاحب کے حساب سے، تو وہاں پہ سمجھ میں آ جاتی بات، کیونکہ اس کی ملکیت میں آ گیا، اپنی ملکیت کے بازو والا مکان بک رہا ہے، انہیں دعویٰ کر لیا، لے لیا۔ لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حساب سے بھی انہیں ملکیت کا، پڑوس کے گھر کی ملکیت کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ یہ بات اس سے پہلے بتائی جا چکی ہے کہاں پر؟ کتاب البیوع کے اندر۔ یہاں پر بھی ہم بتا رہے واپس کہ یہاں پر اس کا یہ دعویٰ کرنا کہ میں ادھر بازو کی ملکیت کا مکان کا بھی حق رکھتا ہوں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انہیں وہ بے کو لازم کر دیا، کیونکہ اختیار لیا ہوا ہے نا، انہیں اختیار لیا ہوا ہے تو وہ بے کو نے لازم کر دیا، وہ لازم کرتے یہ ملکیت اس کو آ گئی، وہ ملکیت آنے کے بعد اس وقت سے یہ ملکیت کا دعویٰ کر رہا ہے، تو ادھر کی ملکیت کا، ادھر کے شفع کا دعویٰ کرنا، بولو، ادھر کی خیار کو ختم کرنے کے برابر ہے، ادھر کی خیار کو ختم کرنے کے برابر ہے۔ آیا سمجھ میں؟ دیکھو، اور اگر بیچا گیا اس کے پڑوس کا گھر، یعنی جس گھر کو خیار شرط کے ساتھ کسی نے بیچا یا خیار شرط کے ساتھ کسی نے خریدا، والخیار لأحدہما، اور خیار ان دونوں میں سے کسی کے لیے بھی ہے، چاہے بائع کے لیے ہو چاہے مشتری، فلہ الاخذ بالشفعۃ، تو اس کو بازو کا شفع کے ساتھ لینے کا حق ہے۔ بائع کو کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ ملکیت ابھی تو اسی کی ہے، انہیں خیار لینے کی وجہ سے انہیں تو لے ہی سکتا ہے۔ اما للبائع فظاہر، بہرحال بائع کے لیے تو اس لیے کہ ظاہر ہے، لبقاء ملکہ، اس کی ملکیت کے باقی رہنے کی وجہ سے، فی التی یشفع بہا، اس مکان میں جس کے ذریعے وہ شفع لے رہا ہے، یہ مکان میں اس کی ملکیت ہے ابھی تک، کیونکہ انہیں اختیار لیا، انہیں اختیار لینے کی وجہ سے وہ مکان اس کی ملکیت سے نہیں نکلا، اس کی وجہ سے شفع کر کے یہ مکان لینے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وقضا اذا کان للمشتری، اسی طرح اگر وہ خیار مشتری کے لیے ہوتا تو بھی، مشتری کے لیے ہوتا تو بھی انہیں بھی دعویٰ کر سکتا ہے، انہیں بھی کس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ بازو کے گھر کے شفع کا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ تو امام ابو حنیفہ کے پاس ذرا سا الگ بن جاتی ہے، کیونکہ وہ خیار کو شاخص کر کے انہیں ملکیت اپنی بنا لیا، پھر دعویٰ کر رہا ہے، یہ مطلب سمجھیں گے۔ وہ فی اشکال، اس میں اشکال ہے، اوضحناہ فی البیوع، بے کے بیان میں ہم اس کو واضح کر دیے، یہاں نہیں لوٹائیں گے، لیکن مجاہد لوٹا دیا، وہ بھی سمجھ میں آ گیا کیا بول کے لوٹا دیا؟ انہیں اپنے خیار کو ساخط کر کے ملکیت اپنی بنا لیا، اس کے بعد دعویٰ کر رہا،
یہ مانا جائے گا ابو حنیفہ کے حساب سے. صاحب کے حساب سے تو ضرورت نہیں ہے, کیونکہ صاحب بولتے ہیں وہ ملکیت آ گئی. ہاں, کیونکہ مشتری کا اختیار لینا چیز کے اس کی ملکیت میں آنے سے نہیں روکتا. ٹھیک ہے. وَإِذَا أَخَذَهَا كَانَ إِجَازَةً مِنْهُ لِلْبَيْعِ, یہ ابو حنیفہ کا قول. اور جب اس نے اس کو لے لیا, بازو کے گھر کو لے لیا, تو وہ اس کی جانب سے بیع کی اجازت مان لی جائے گی. وہ اس کی جانب سے کون سے, پہلے والے گھر کی, یعنی پہلے والا گھر اختیار کے ساتھ خریدا تھا, جس کا دعویٰ کرتے ہی ادھر بیع پکی, ادھر بیع پکی, وہ اختیار ساقط, وہ اختیار ساقط ہو گیا. لیکن ادھر بازو میں دیکھنے کا اختیار باقی رہیں گا. خیار شرط تو ساقط ہو گیا, لیکن خیار رویت باقی رہتا ہے, بولنا چاہتے ہیں. ہاں, بخلاف ما اذا اشتراها, برخلاف اس صورت کے جب کہ اس نے اس کو خریدا, ولم یرها, اس کو نہیں دیکھا, حيث لا يبطل خياره, تو اس وقت اس کا خیار رویت باطل نہیں ہوگا. خیار شرط کے لیے شرط لگانے سے یا بازو والے کا دعویٰ کرنے سے خیار شرط تو ختم ہو جاتی, لیکن نہیں دیکھا تو خیار رویت باقی رہتا. اب خیار رویت کب باطل ہوگا وہ تو بتایا گیا تھا, آپ دیکھنے کے بعد چپ ہونا, آپ دیکھنے کے بعد خاموش ہو جانا, تو خیار رویت ختم ہو جاتا. یہاں پہ دیکھا ہی نہیں تو خیار رویت باقی ہے. ہاں, برخلاف صورت کے جب کہ اس کو خریدا اور اس کو نہیں دیکھا تو اس کا خیار باطل نہیں ہوگا. بِأَخْذِ مَا بِيَا بِجَنْبِهَا, اس کے لینے کی وجہ سے جو اس کے پڑوس میں تھا شفعے سے. یعنی یہ گھر انہیں خیار شرط کے ساتھ لیا, دیکھو غور سے, یہ گھر کیا کرا انہیں خیار شرط کے ساتھ خریدا, اور بازو کا گھر بک رہا تھا, تو مشتری اس میں دعویٰ کرا, صحیح کا شفعے کا دعویٰ کرتے جو ہے ٹھیک ہے بول کے اس کو شفعے سے وہ گھر مل گیا. یہ گھر کو دیکھا ہی نہیں تھا, تو خیار شرط تو ختم ہو گئی, لیکن خیار رویت باقی. اب آگے دیکھنے کے بعد ارے یہ ہے گھر میرے کو پسند نہیں بولا, تو خیار رویت کی وجہ سے واپس کر سکتا. خیار رویت کی وجہ سے آیا سمجھ میں, خیار شرط کو بازو والا لینے کی وجہ سے ختم کر دیا گیا, لیکن خیار رویت ختم نہیں ہوئی, بلکہ خیار رویت تو بولو زبان سے انکار کرنے کے باوجود بھی باطل نہیں ہوتی. مثال کے طور میں ایک آدمی ایک گھر خریدا, وہ خیار رویت میں آیا بتلاؤ, میں ایک جگہ گھر خریدا, دیکھا نہیں تھا اس کو, بولا نہیں میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, میرے جیسے بچے بولتے نا, جیسے بیٹا بولتا نہیں بولتا اماں دیکھ لی تو کافی ہے, میرا دیکھنا ضروری نہیں ہے, بولتا نہیں بولتا بچی کو اماں دیکھ لی تو کافی ہے. تو گھر کے بارے میں بھی اماں دیکھ لیے کافی ہے, یہ بول دیے. کیا بول دیے, میں نہیں دیکھا, میری ضرورت نہیں ہے دیکھنے کی. وکیل کو بھی نہیں بتایا, کسی کو وکیل کو بتایا تو اس کا دیکھنا شمار ہوتا, کوئی دیکھے نہیں دیکھے چلتا, لہٰذا میں دیکھے بغیر بھی لے لیا, میرے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, میں خیار رویت ساقط کر دیا. زبان سے بولنے کے باوجود بھی خیار رویت ساقط نہیں ہوتا. یہاں پہ تو نے زبان سے بھی نہیں بولا, یہاں پہ تو بخلاف اس صورت کے جبکہ اس نے اس کو خریدا اور اس کو نہیں دیکھا تو خیار نہیں باطل نہیں ہوگا اس کا اختیار. بِأَخْذِ مَا بِيَا بِجَنْبِهَا, اس کے لینے کی وجہ سے جو اس کے پڑوس میں شبے کے ذریعے, اس لیے کہ خیار رویت صریح باطل کرنے سے باطل نہیں ہوتا, تو کیسے باطل ہوگا, اس کے دلالت کرنے کی وجہ سے. اب کیا قصہ رہا دیکھو, یہ گھر ہو گیا, یہ دونوں انہیں خریدا تھا, بازو کے شفے کا بکرا تھا, وہ بھی خرید لیا. اب اس کا جو ہے یہ گھر کا بھی شفا والا ادھر والا رہتا نہیں رہتا زندہ, انہیں بعد میں آ گیا. اس دوران کیا ہو گئے تھے, دو گھر بک گئے, نہیں سمجھا. انہیں جو ہے ایک آدمی کیا کرا, یہ گھر خریدا, خرید کے جو خیار شرط لیا تھا نہیں جو بھی ہے, لیکن جیسے یہ گھر بک رہا تھا تو یہ بھی خرید لیا, تو یہ گھر تام ہو گیا, یہ گھر پکا ہو گیا اس کا, اور یہ گھر بھی ہو گیا شفے کی وجہ سے. اب اس کے ادھر والے پڑوسی کو پتا چلا, ادھر والے پڑوسی کو پتا چلا, انہیں آ گیا طلب کرنے کے واسطے, تو اس کو شفے کا حق ہے نہیں ہے, ہے کس میں ہے, صرف اس میں ہے, اس میں نہیں ہے, اس لیے کہ وہ بازو کے بازو والا ہے نا, اس میں نہیں ہے, اس میں نہیں ہے. یہ بتا رہے ثم اذا حضر شفیع الدار الاولى, شفیع الدار الاولى, پھر جب حاضر ہوا ہے پہلے والا گھر کا شفیع. یہ پہلے والا گھر تھا, اس کا شفیع ادھر بازو والا آیا, بولے ایسا. پہلے والا گھر کا شفیع کا مطلب ادھر بازو والا, ادھر بازو پہ تو نیچے وہ بھی لے لیا انہیں, ادھر بازو والا آ گیا, اب اس کو بھی شفے کا حق ہے. اس کو بعد میں پتا چلا یہ سب کھچڑی پک گئی, یہاں پہ یہ پوری کھچڑی پک گئی, اس کو پتا چلا, اب انہیں آ گیا. لہو ان یاخذھا, اس کے لیے حق ہے کہ وہ اس کو لے لے. کس کو لے لے, یہ گھر کو, بازو والے کو نہیں جو انہیں لیا. دون الثانیہ, ثانیہ کو نہیں. کیوں, لانعدام ملکی فی الاولی, پہلے والے میں اس کی ملکیت نہیں تھی جب وہ پہلے والا جو دوسرے والا بکا. دوسرے والا جب بکا تو پہلے والے میں اس کی ملکیت نہیں تھی, اور شفا کس کو ملتا, مالک کو ملتا ہے اپنے بازو کے گھر میں. یہ مالک تھا کیا اس کا, نہیں تھا, اب مالک بن رہا نا, تو اب بنتے وقت یہاں پہ نہیں بک رہا, نہیں یہ بک گیا, جبھی بک گیا یہ ایسا. حین بیعت ثانیہ, جس وقت دوسرا بک رہا تھا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.